بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واعلم ان من سعادة المرء حسن النیت فيما عند اللہ تعالی۔ فرمایا کہ بندے کی خوش نصیبی اور سعادت میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہ اچھا گمان رکھے، اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ یہ بندے کی سعادت کی پہلی علامت ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید ہو کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آدمی کوئی دعا کرے تو یہ یقین ہو اور یہ امید ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ پاک میری اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوتا ہے میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میرے بارے میں میرا بندہ اچھا گمان کرے گا تو میں اچھا فیصلہ کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے بدگمان ہوگا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بندے کی سعادت مندی اور خوش نصیبی میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی اچھا گمان رکھے۔ دوسری بات والتوفیق لمحابہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو غالب فرمائے۔ اسی لیے یہ بات ہم نے پہلے کتنی بار بھی عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا وَهَبَ لَهُ الْعَقْلَ وَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْعِلْمَ، اور فرمایا جانتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے سمجھداری نصیب کرتا ہے۔ اور سمجھداری کا معنی کیا ہے کہ انسان ان کاموں میں لگے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے مفید ہوں، وہ سمجھداری ہے۔ وَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْعِلْمَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں علم کی محبت ڈالے۔ علم کی محبت ڈالے کا معنی کیا ہے کہ اسے علم کا شوق پیدا ہو، اسے علم کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفل عبادت میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ ایک آدمی کے پاس 1 گھنٹہ ہے اور اس 1 گھنٹے میں نفلی عبادت بھی کر سکتا ہے اور اس 1 گھنٹے میں وہ دین کی باتیں بھی سیکھ سکتا ہے، تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ دین کی باتیں سیکھے، وہ علم کی باتوں کو سیکھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اور علم کا ایک پورا باب سیکھنا وہ 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو ارشاد فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے نزدیک علم کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ وَأَغْنَاهُ بِالْقَنَاعَةِ، اور اللہ پاک اس کو غنی کر دیتا ہے قناعت کے ذریعے سے، یعنی تھوڑے پر اللہ پاک اسے صبر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّدْقَ وَالْإِخْلَاصَ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ، فرمایا صدق سچائی اختیار کرنا اور اخلاص اختیار کرنا، ہر عمل میں اخلاص اور اللہ کی رضا، یہ تمام کے تمام اعمال کی جڑ ہے، تمام اعمال کی بنیاد ہے
اخلاص کا اختیار کرنا اور سچائی اختیار کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فالصدق فی ثلاثۃ اشیاء لا تتم الا بہ، کہ جانتے ہو صدق کیا ہوتا ہے؟ ہم صدق سچائی کی جب بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ زبان سے سچ بولنا، صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صدق کے مفہوم کو بہت بڑا وسیع رکھا ہے۔ فرمایا صدق القلب بالایمان، دل سچا جب ہوگا کہ جب دل کے اندر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور ایمان ہوگا۔ اگر دل کے اندر غیر کی محبت اتنی ہے جو اللہ کی محبت سے غالب ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دل سچا نہیں ہے۔ اور وصدق النیت فی الاعمال، اور جو عمل کریں اس میں اللہ کی رضا ہو تو یہ بھی سچائی ہے، یہ سچائی مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جن کے دل میں ایمان موجود ہو، ایمان جن کا دل سچا ہو اور جن کا عمل بھی سچا ہو۔ عمل سچا ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ عمل میں اخلاص موجود ہو۔ اور پھر تیسری بات ہے وصدق اللفظ فی الکلام، کے زبان میں بھی سچائی ہو۔ والصبر فی ثلاثۃ اشیاء لا تتم الا بہ، جس طرح سے سچائی کی 3 قسمیں ہیں، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، زبان کی سچائی۔ دل کی سچائی کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی کی محبت دل میں غالب ہو۔ عمل کی سچائی کا معنی کیا ہے؟ کہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ زبان کی سچائی کا معنی کیا ہے؟ کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الصبر عن محارم اللہ، کہتے ہیں نا یہ شخص بڑا صبر والا ہے، بڑا صبر والا ہے، حوصلے والا ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ کیا یہ 3 قسمیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ فرمایا صبر کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم الصبر عن محارم اللہ، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر ہے، یہ صبر کی پہلی قسم۔ دوسرا والصبر علی اتباع امر اللہ، جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نفس کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا اور ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم۔ والصبر عند المصائب احتسابا للہ، اور جب مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا۔ یہاں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا، لیکن دل میں یہ جذبہ ہو کہ اس صبر پر اللہ پاک مجھے اجر دے گا۔ یہ نیت رکھنا کہ اس صبر پر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بہت جزع فضا کر رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے یا کون ہے، تو بہرحال اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا۔ بعد میں کسی بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کی بندی جانتی نہیں ہو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب اس صبر پر نہیں اجر ملے گا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی مصیبت آپ پہنچے اور فوری انسان صبر کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، یہ ہے صبر۔ یا کوئی متنبہ کرے کہ ہاں بھائی صبر کر لو، تو پھر آدمی کو صبر کر لینا چاہیے۔ جب انسان تھک گیا ہے، رو رو کے، چیخ چیخ کے، ہار گیا، تھک گیا، اور اب کہتا ہے اب صبر ہی کرتا ہوں، تو اس صبر پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو فرمایا سچائی کی بھی 3 قسمیں ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اسی طرح سے نیت میں اخلاص ہو، اور زبان سے جھوٹ نہ بولے، اور اسی طرح سے صبر بھی 3 قسموں پر ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر اپنے آپ کو تیار کرنا، اور تیسرا مصیبت کے وقت صبر کرنا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ پھر ارشاد میں والقناعۃ فی ثلاثۃ اشیاء، کہ سنو کہ قناعت بھی 3 قسم پر ہے۔ قناعت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قلت الغنی بعد وجودہ، قلت الغنی بعد وجودہ،
وصيانة الفقر عند العدم وقلة الأسباب والسكون إلى أوقات الله مع حلول الفاقة۔ پہلا صبر، پہلی قناعت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر انسان راضی ہو جائے، تھوڑا زیادہ جیسا بھی اللہ پاک نے دیا ہے اس پر انسان راضی ہو جائے۔ اور دوسری قناعت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، فاقہ آ جائے، مشقت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر بھی انسان راضی رہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اس تکلیف کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ پاک کو نہ بھولے۔ تو سمجھ لو جس آدمی میں یہ تین چیزیں پائی گئی ہیں اس میں قناعت بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ پاک یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ جس طرح سے یاد رکھو نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان اوامر کی بجا آوری اور ان کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے یہ بھی واجب ہے کہ انسان قناعت اختیار کرے۔ یہ بھی واجب اور فرض کا درجہ ہے کہ انسان صبر کو اختیار کرے۔ یہ بھی واجب ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے۔ انہی کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کو سنوارنا، اپنے باطن کو سنوارنا، اپنے دل کو سنوارنا۔ تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں کہ جب انسان اس قسم کی مجالس میں بیٹھتا ہے، ایسی صحبتوں میں انسان بیٹھتا ہے اور ذکر کر کے، مجاہدے کر کے، مشقت کر کے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو پاک کرتا ہے، دل کو اللہ پاک تزکیہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حال آ جائے، جو بھی صورت پیدا ہو جائے، انسان اس حال پر راضی ہو۔ قبول احکام اللہ عز وجل والتسلیم لامر